بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں جن کو سمیٹتے ہوئے آج سے ایک مرتبہ پھر اپنے وقت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام براہ راست آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز جو کہ پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، سوال و جواب کا معاملہ رہتا ہے اور آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر درود پاک کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم ساتھ گفتگو انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ ویلکم بیک کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اور درود پاک کے فضائل پہ آج کے پروگرام میں گفتگو ہے۔ اور جس طرح مختلف اوقات میں بالخصوص شب جمعہ میں اور جمعے کے دن نماز عصر کے بعد نماز مغرب کے بعد جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، اب آپ ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہنمائی کی جائے گی۔ علامہ صاحب کی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے انشاءاللہ، اور کس قدر فضیلت بڑھ کر ہے، مطلب یہ جو وقت جس طرح جن کا تعین کیا گیا کہ فلاں وقت میں فلاں چیز پڑھی جائے، فلاں وقت میں پڑھی جائے، تو کیا اس کے بھی پڑھنے سے اجر و ثواب میں کوئی کمی اور زیادہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہے مومن کے لیے؟ کیا مزید جو ہے وہ حکم ہونا چاہیے؟ علامہ صاحب کی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک۔ دیکھیں، خالق کائنات مالک کائنات نے سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود و سلام مصطفیٰ کی ذات پر بھیجا کرو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں اللہ رب العالمین بھی شامل ہے، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور تمام جو مومنین مومنات ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو جس عبادت میں میرا رب شامل ہے، فرشتے، اس کا اجر و ثواب دوسری تمام عبادات سے کئی گنا زیادہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ اب رہا کہ درود شریف جو ہے اس کی کئی قسمیں بھی ہیں۔ درود شریف مختلف طرح سے درود شریف پڑھا بھی جاتا ہے، مختلف طرح سے درود شریف لکھا بھی جاتا ہے، یہاں تک کہ درود شریف پر اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، پوری آپ کی سیرت ہے، ہر لحاظ سے اس پر درود شریف لکھا گیا ہے۔ مجموعہ صلاۃ الرسول 5 جلدوں میں اتنی بڑی ایک جلد ہے اور وہ سارا ہی درود شریف پر ہے۔ بڑا اچھا عمل اور بڑا اچھا کام کیا گیا، اللہ انہیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ رہا کہ درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، کوئی ایسی ہماری عبادت نہیں ہے جہاں درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ نماز کے اندر درود شریف ہے، اذان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو یہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ صفت ہے، اور درود شریف میں اس صفت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دوسری تمام عبادات لے لیں، تمام ارکان لے لیں، ایون کہ سلام بالسنہ کے بعد
جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے لیے بھی روایت میں آتا ہے کہ جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف پہلے بھی پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیں، درمیان میں اپنی دعا مانگیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاجات کو پیش کریں، اپنے مقاصد پیش کریں۔ جس مقصد کو رکھ کر آپ دعا مانگیں گے وہ فرشتے اس درود شریف میں لپیٹ کر آپ کی دعا اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ رہا کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کلمہ گو امتی کا درود شریف سنتے ہیں۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف فرشتے لے جا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اب ڈائریکٹ بھی مصطفیٰ سنتے ہیں، فرشتے بھی پیش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ تھوڑا سا علماء نے بیان کیا کہ جو امتی محبت کے ساتھ عشق و محبت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے درود شریف، دوسرا بھی اسی طرح درود شریف پڑھتا ہے، تھوڑا سا ایک درود شریف پڑھ کے نکل جاتا ہے، تو اگر بہت زیادہ محبت میں پڑھتے ہیں تو حضور ڈائریکٹ اس کا درود شریف سنتے ہیں۔ تو ہمیں ہر اس عبادت میں ایون کہ ہمارے وظائف ہوتے ہیں، وظائف میں درود شریف چلتے ہیں، ہمارے عملیات ہوتے ہیں درود شریف چلتے ہیں۔ کوئی آج تک ہم نے اپنا ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کے آغاز میں اور بعد میں درود شریف ہم نے نہ بتایا ہو۔ درود شریف جو ہے یہ آپ ہر کلمہ گو کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ وہ اس درود شریف کو پڑھیں۔ رہا مجلس میں، محفل میں بیٹھ کے وہاں اکثر اوقات بار بار درود شریف کے لیے کہا جاتا ہے، تو علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس محفل میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ چاہیں درود شریف پڑھتے جائیں۔ اب رہا کہ دو روایتیں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں کون سی رات کو عبادت کروں، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں جاگ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ میری ذات پر مجھ پر درود شریف پڑھا کریں۔ حضور اس کے علاوہ مجھے کوئی اور عبادت بتا دیں، میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ مجھ پر درود پڑھا کریں۔ یا رسول اللہ اگر میں ساری رات عبادت کرنا چاہوں مجھے کوئی اور عبادت بتا دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ یعنی اس سے اندازہ ہو گیا کہ تمام ذکر اذکار اپنی جگہ پہ، تمام عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن کتنا پسند ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر درود شریف۔ اب یہ درود شریف جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں، درود و سلام دونوں کی بات آئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود و سلام دونوں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ صرف درود اسلام نہیں ہے، درود و سلام دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، آخری رکعت میں تشہد پر بیٹھ کر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی درود و سلام، اس میں تو بلکہ سب پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب رہا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک تھوڑی سی ذرا وعید میں حدیث پیش کر دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ جلوہ افروز تھے، اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ صحابہ نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ مطلب کیا تھا؟ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا پہلی مرتبہ جب میں نے کہا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو رمضان شریف کے روزے پائے اور وہ بخشا نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے مقام پر کہا کہ وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور پھر نہ بخشا جائے، مقصد کہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کی تابع داری نہ کرے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ آپ نے کہا آمین، تو وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ کی ذات پر درود شریف نہ پڑھے وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
اب خود اندازہ ہر مومن کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. محبت کے انداز مختلف ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، کہ یہ کسی عام صحابی سے بات نہیں ہے. عمر ابن خطاب سے حضور نے فرمایا کہ عمر اتنی دیر تک تو ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر ہر چیز سے بڑھ کر، اولاد سے، ماں باپ سے، اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ تو محبت نہیں کرتے. تو جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی محبت کی علامت ہے. من احب شین فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہو اکثر پھر ذکر اسی کا رہتا ہے. اس سے بڑا کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ آپ حضور کی ذات پر جب بھی ٹائم ملے کوشش کریں باوضو ہو کر. یہ ایسی عبادت ہے جس میں میرا رب شامل ہے، اس کے تمام فرشتے شامل ہیں. مومنوں کو حکم دیا گیا، مومنوں کو خطاب کیا گیا کہ تم بھی اس عبادت کو کرو. تو کثرت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے جہاں بھی موقع. بالخصوص آج جمعہ المبارک ہے تو اس جمعہ کے حوالے سے بھی کچھ روایات آئی ہیں کہ جمعے کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس جمعے کو حضور کی کافی سنتیں ادا ہوتی ہیں، بے شمار سنتیں ہیں کہ جو حضور نے فرمایا جمعہ کو آپ اپنے ناخن تراش کریں، مسواک کریں، غسل کریں، نیا لباس پہنیں، یہ سارا سنتوں میں آتا ہے. تو اس لیے جمعے کے روز درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا. اور پھر جمعے کے دن ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں، ایسی ساعتیں اور گھڑیاں بھی ہوتی ہیں جس وقت اللہ قبول فرماتا ہے. تو جمعے کو خاص کر کے درود شریف زیادہ پڑھا کریں. اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، اور خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت کی. تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے اور آپ سے بھی گزارش کریں گے. آج کا موضوع ہمارا درود پاک کے حوالے سے بالخصوص، اور ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جو کہ اس کریم اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. جو وقت، جو گھڑیاں، جو لمحات ہمیں میسر آتے ہیں، ہمیں ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں خود کے لیے روحانیت کا سامان کیسے پیدا کرنا ہے، وہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود بھیج کر. علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. انتہائی خوبصورت عنوان پہ قبلہ پیر صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی اور ہر پہلو پر آپ نے روشنی ڈالی. میں گزارش کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات حاصل کرنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، باب الفضائل کے کتاب الفضائل کے اندر یہ روایت ملتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں. مکہ مکرمہ میں بے شمار پتھر ہیں، ایک پتھر تو نہیں. اب ظاہر ہے جس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت بخشی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو دوسرے پتھروں سے جدا کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ وجہ اور ریزن بھی بیان فرمائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس وقت میں جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا یہ پتھر مجھ پہ سلام پیش کرتا تھا. گویا پتھر کا سلام پیش کرنا اس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہچان دے گیا. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل ایک پتھر کا بھیجا ہوا سلام قبول بھی فرماتے ہیں اور اس پتھر کو یہ عزت بھی بخشتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں اس کو پہچانتا ہوں، تو تصور کیجئے اگر کوئی غلام یہ خواہش رکھتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ ناز میں آ جاؤں، تو اس سے آسان اور بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے چلے جائیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی. جس طرف جناب ابو بکر سلطانی بھائی نے اشارہ کیا شب جمعہ اور جمعہ کی طرف، تو روایات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں خود
اپنے امتی کا، اپنے غلام کا درود پاک سنتا ہوں۔ باقی پورا ہفتہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑا اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، نہ صرف اس کا نام دربار رسالت میں لیا جاتا ہے بلکہ اس کے والدین کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے علاقے کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے خطہ زمین کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات یقیناً اپنے اس غلام کی طرف بھی ہوتی ہیں، اس کے والدین کی طرف بھی ہوتی ہیں، اور اس خطہ زمین کی طرف بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی اس نقشے کے اوپر جو مملکت خداداد پاکستان ہے، اگر تمام تر آزمائشوں کے باوجود یہ خطہ زمین موجود ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں غلامان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد درود و سلام کے نذرانے ہر لمحہ ہر دم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا خطہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز رہتا ہے، اور یہاں پہ بسنے والے غلامان جو ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات کے سائے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ جب بھی کرتے ہیں، جس وقت بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو فوراً آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ کو فوراً سے میسر آتی ہیں، اس لیے اس عمل کو آپ جتنا بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کیجئے، اپنی زندگی میں اس عمل کی کثرت کیجئے، پھر دیکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات کیسے آپ پر بڑھتی چلی جائیں گی۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک بیان کیا ہے واقعہ، اور ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا پرندہ بنایا کہ جس کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ ہے اور جس کے پاؤں ساتویں زمین کی تہ میں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جو پرندہ بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ خالق کائنات نے کوئی بھی شے بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ امام غزالی اس بات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پرندے کو حکم دیتا ہے کہ نہر رحمت میں غوطہ لگا۔ یہ جب غوطہ لگا کے نکلتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے اپنے پروں کو جھاڑ۔ اس کے پر جو ہیں جب یہ کھولتا ہے تو مشرق و مغرب جو ہے وہ اس کے نیچے سما جاتے ہیں۔ اتنی ہائٹ ہے، اتنے بڑے پر ہیں۔ جب یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو بلا شبہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں قطرے گرتے ہیں، اور اللہ ہر قطرے سے نور کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پہلے فرشتے بہت ہیں، پھر یہ اتنے فرشتے اور پیدا کرنے کا امام غزالی نے لکھا کہ ان فرشتوں کی صرف ایک ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جس نے ایک مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، صبح و قیامت تک تم اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو میں اس لیے گزارش کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، ہر روز کی طرح جس طرح دعا کی جاتی ہے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ اپنی بھی خاص دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، اس وقت جہاں جہاں مسلمان کسی بھی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔